الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے بچے حافظ قمبر علی کو، جس نے اللہ کی پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید کو دن رات محنت کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قرآن کا عالم بنائے، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں اس کے والدین، اور خصوصاً یہاں میں تذکرہ کروں گا اپنے محترم جناب میجر محمد اقبال صاحب کا، جنہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ میں ایک بچے کو اپنی طرف سے قرآن مجید کا حافظ بنانا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا اور خواہش کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کی تکمیل فرما دی۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جب تک یہ بچہ قرآن پڑھے آگے پڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک حرف کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ بچہ پڑھتا رہے گا، آگے اس کے شاگرد ہوں گے، جب تک یہ آواز لگتی رہے گی ان کے نامہ اعمال میں، یہ رہیں گے یا نہ رہیں گے، لیکن یہ جو ثواب کا سلسلہ ہے، یہ جو اکاؤنٹ کھل گیا ہے، یہ بند نہیں ہوگا، تا قیام قیامت ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جس پیغمبر پہ اللہ نے یہ کتاب اتاری وہ پیغمبر بھی آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن بھی اعلیٰ اور صاحب قرآن محمد جوان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اعلیٰ ہے۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، اور عربی کا ایک مقولہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات سب ذاتوں سے اعلیٰ، اس کی کلام بھی سب سے اعلیٰ۔ جس طرح اللہ کی ذات سب ذاتوں سے اعلیٰ، اللہ کی کلام سب کلاموں سے اعلیٰ۔ جو فرشتہ اس کلام کو لے کے آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتہ سب سے اعلیٰ۔ جس سال میں آئی وہ سال سب سے اعلیٰ۔ جس مہینے میں آئی وہ مہینہ سب سے اعلیٰ۔ جس رات میں آئی لیلۃ القدر، وہ رات سب راتوں سے اعلیٰ۔ جس سینے میں آئی وہ سینہ سب سینوں سے اعلیٰ، اور جس پیغمبر پہ آئی وہ پیغمبر ساری کائنات سے اعلیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور 16ویں پارے میں فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس سے محبت کرے گا، اس سے عقیدت بنائے گا، جو اس پہ عمل کرے گا، ہم اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے
اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے اس کتاب سے اعراض کیا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس نے میرے اس ذکر سے، میرے اس قرآن سے منہ پھیر لیا، اس کو اللہ فرماتے ہیں ہم دو سزائیں دیتے ہیں۔ پہلی سزا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا گزران تنگ ہو جاتا ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، کروڑوں روپے کا مالک ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسری سزا اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم دن قیامت کی اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ پیسے ادھار مانگے۔ تو حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ قرآن جانتا ہے، قرآن سیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں قرآن جانتا ہوں، میں نے سیکھا ہے۔ تو حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے سورہ انفال اور سورہ توبہ سنا دے۔ اس نے سورہ انفال سنا دی جو نامے پارے سے شروع ہوتی ہے 10ویں میں ختم ہوتی ہے، پھر سورہ توبہ بھی سنا دی جو 10ویں سے شروع ہوتی ہے 11ویں میں ختم ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پیسے دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آ گیا، اس نے بھی کچھ پیسے مانگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایات میں بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنی عصا اور اپنی لاٹھی سے اس بندے کی پگڑی کو یوں اوپر کیا اور اس سے سوال کیا کہ کیا قرآن جانتا ہے، قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں قرآن نہیں جانتا۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ قرآن پڑھو، قرآن یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے۔ جس نے بھی اس کتاب پہ عمل کیا اور پھر اس کتاب کا پیغام مانا، اس کتاب کا پیغام کیا ہے میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، آسمان سے زمین تک آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی شیطان کا کوئی کلام اس میں نہیں ہے۔ اور لا ریب فیہ کا دوسرا مطلب کہ اس کے پیغام میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ہر نبی نے یہی پیغام اپنی اپنی امت کو پہنچایا۔ پھر آخری نبی جب تشریف لے آئے، آپ پہ جب یہ قرآن آ گیا، اللہ نے یہی دعویٰ دیا، یہی مشن دیا کہ میرے پیغمبر لوگوں کو یہ دعوت دیں لا الہ الا اللہ۔ یہ اس قرآن کا پیغام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی دکھ اور سکھ دینے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا، ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا، یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ تو قرآن نے یہ اٹل فیصلہ کر دیا کہ جب ساری کائنات کے انتظام کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو عبادت اور پکار کے لائق بھی اسی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔